السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی قسط نمبر 38 ڈرامہ راجا رانی۔ آئیے چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ اکبر اور اس کی بیوی گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اکبر کہتا ہے کہ میں نے زاویار سے بات کر لی ہے، تو اس کی بیوی کہنے لگ جاتی ہے جائیداد، پراپرٹی، ہر چیز اس نے اپنی واپس لے لی ہے، ابھی بھی وہ نہیں مانے۔ تو اکبر کہنے لگتا ہے کہ ہم نے تو اس کی جائیداد پہ نا زبردستی قبض کیا ہوا تھا کہ کہیں ہمیں یہ جائیداد مل جائے۔ لگتا ہے کہ اب ہماری لالچ ہمارے سامنے آ گئی نا، کہ یہی جائیداد ہر چیز ہمارے بیٹے کی زندگی گئی۔ تو وہ کہتی ہے بس کر دے۔ تو اکبر کہتا ہے کہ بیٹے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں، چاہے جائیداد ہے چاہے کچھ ہے۔ تو اس کی بیوی اس کو دھمکیاں دینے لگتی ہے۔ تو وہ اکبر کہتا ہے بہت جلد ہمارے سارا بیٹا ہوگا، کیونکہ ہر چیز میں کروں گا، میں فیصلہ لوں گا، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اکبر کی بیوی کہتی ہے کہ جو میں نے کیا ٹھیک کیا۔ وہ کہتا ہے، اکبر کہتا ہے نہیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگ جاتی ہے میرا بیٹا جیسے ہی باہر آئے گا میں اس کو باہر بھیج دوں گی۔ تو اکبر کہنے لگتا ہے اوکے، لیکن ایک مرتبہ اسی کیس سے میرا بیٹا باہر آ جائے، باقی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی۔ اور ادھر سے زاویار اکیلا گھر بیٹھا ہوتا ہے تو اچانک فضا کی کال آ جاتی ہے کہ آپ نے کیوں ڈیورس پیپر پہ سگنیچر کر کے بھیجا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ رانی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور آپ آج مکر رہے ہیں اور اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ نے اس کے سارے احسان کر دیے ہیں، اور کیا واقعی آپ کی زندگی میں کوئی اور آ گیا؟ تو زوار کہنے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ریلیکس۔ زوار کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تو فضا کہتی ہے ایسا چاہتے تھے تو پیپر بھیجے، اور رانی کے لیے میرے دل میں آج بھی محبت ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اور یہ سب کچھ میں خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ سے زاویار راجا کے گھر پہنچ جاتا ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے، اور وہ اسے معاف کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے رانی کے منہ کو دیکھ کے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں نے رانی کی وجہ سے آپ کو معاف کیا، کیونکہ ہماری شادی ہونے والی ہے اور میں اسے خوش رکھوں گا۔ اور زاویار کہتا ہے نہیں، خوش تو میں بھی رکھ سکتا تھا، پر میں خواہ آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں آنا چاہتا۔ رانی نے، اور زاویار کہتا میں نے پیپر پہ سائن کر دیے ہیں اور رانی کو بھجوا دیے ہیں۔ راجا جیسے ہی رانی کے گھر جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ نے سگنیچر کر دی ہے؟ رانی کہتی نہیں، میں آج سگنیچر کر دوں گی۔ تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ ہم ایک اچھی لائف بنائیں گے، ہماری سچی محبت۔ پھر سے رانی فضا پہ غصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ میرے ڈیورس کے پیپر آپ نے اٹھا لیے ہیں۔ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی امی آ جاتی ہے، تو اس کی امی کہنے لگی ہے کہ پیپر کس کے پاس ہیں؟ وہ کہتی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اپنی امی سے کہتی ہوں سب مجھ سے کھیل رہے ہیں۔ تو اس کی امی کہنے لگتی ہے کہ پیپر دے دو۔ وہ کہتی میں پیپر نہیں دوں گی۔ اس کی امی اس کو دھکا دینے لگتی ہے اور وہ ضد میں آ جاتی ہے کہ میں کبھی نہیں دوں گی۔ تو اس کی امی کہنے لگتی ہے کہ میں نے ان کو سر پہ چڑھا دیا ہے، آج ہی پیپر پہ سگنیچر کر دو جیسے کیسے۔ ادھر سے جنید جیل کی سلاخوں میں پڑا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا میں نے کیا کر دیا جو مجھے اتنا سزا مل رہی ہے اور میری سانسیں یہاں پہ رک رہی ہیں۔ ادھر سے اس کی امی اچانک سوئی ہوئی اٹھ جاتی ہے کہ میرے بیٹوں کو گولی لگ گئی۔ تو اکبر کہنے لگتا ہے کیا ہوا؟ کہتی میرے بیٹے کو کسی نے مار دیا۔ ایک دم پریشانی میں آ جاتی ہے۔ جیل میں بیٹھے آواز دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے، مجھے یہاں سے لے جائے، مما بابا اب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر سے اس کی امی کی حالت خراب ہوتی، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی جلدی میرا بچہ لا دو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اکبر یہ چیزیں دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ بیوی کو کیا ہو گیا۔ اور ادھر سے رانی فضا کو بلاتی ہے، کہتی ہے آپ نے پیپرز رانی کو دے دیے؟ فضا کہتی کون سے پیپر؟ اس کی امی کہتی زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کون سے پیپر؟ اوپر سے چلاک بن رہی ہے۔ اور فضا کہتی ہے میں کبھی نہیں دوں گی، ان دونوں کا رشتہ میں کبھی بھی نہیں توڑنا چاہتی۔ کہتی کل والا تماشا اس کی امی کہتی کل والا تماشا بھول گئی اور آج دوسرا تماشا تو کر رہی ہے، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ آپ جیسی نافرمان اولاد دے گا۔ تو گونگی رہتی، تجھے زبان ہی نہ ملتی، کم از کم میرا کہنا تو مانتی تھی۔
تو کہتی اب بتا کہاں ہے وہ پیپر، لیکن وہ پیپر نہیں دیتے اور کہتی ہے امی مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے کہ کوئی ماں بھی ایسا کرتی ہے کہ طلاق دے اور دوسرے کے ساتھ شادی کر دے، اور آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ راجا رانی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے؟ وہ فضا کہتی ہے ماما مجھے پتا ہے ہر چیز کا، وہ زاویار سے آج بھی محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور باقی میں وہ پیپرز نہیں دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی ماما چلاتی ہے، چلا کے کہتی ہے اور رانی کے پاس چلی جاتی ہے۔ جیسے زاویار اپنے وکیل کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ وکیل کہنے لگتا ہے کہ کب آپ اپنے گھر شفٹ ہو رہے ہو؟ تو کہتا نہیں ابھی تو بہت دیر ہے، بعد میں نا شفٹ ہو جاؤں، ابھی میں نے باہر رہنا، باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خواہش تھی اپنے گھر میں جانا، لیکن خواہشیں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پہ غلط خواہشیں ہی انسان پالتے ہیں۔ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کی دھڑکنیں دل کی تیز ہو رہی ہیں، اسے آپ تھوڑا کیس جلدی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں، تو وہ تھینک یو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، وہاں سے جا کے سیدھا رانی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ زاویہ جنید کے امی ابو اس کو ملنے جیل میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ماما میں بہت تکلیف میں ہوں، اس کی ماما رونے لگ جاتی ہے اور اس کے بابا بھی پریشان۔ تو جنید ہے ماما میں پوری رات نہیں سوتا، مجھے بہت یاد آتی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کہتا ہے ہاں اسمائل آتی ہے، گندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بہت جلد آپ کو باہر نکلوا رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لو اس بات کی۔ تو جنید کے ابو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ بتا دیا اور وہ اپنا کیس واپس لے لے گا اور تم بہت جلد باہر آ جاؤ گے۔ تو اس کی ماما رونے لگتی ہے، وہ رونے لگتی ہے، تو وہ کہتا ہے آپ لوگوں نے سب کچھ واپس لوٹا دیا زاویار کو۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور چانس ہی نہیں اس کے علاوہ، تو وہ ناراض ہو کر تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے۔ میں اسی لڑائی میں یہ لڑائی لڑ رہا تھا اور میں ہار گیا آج اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی۔ تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اس کے ابو کہتے ہیں نہیں وہ جیتا نہیں ہے، وہ ہار گئے، وہ ہار گئے، ہم جیت گئے ہیں۔ تو اس کی امی کہتے ہیں ہم ایسی کوشش نہیں کریں گے، سب کچھ چھوڑ جائیں گے اور آپ لے کر ہم تمہیں باہر بھیج دیں گے یہاں سے، اور یہاں تو بالکل نہیں رہنے دوں گی میں۔ تو رونے لگی ہے بس تم ایک مرتبہ باہر آ جاؤ۔ امی آپ کو پتا ہے کہ میں صرف مقابلہ کرنا تھا اس سے، باقی کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کیسے کر دیا اور یہ سب کچھ ایک منٹ میں کیسے ختم ہو گیا؟ امی کہتی کہ ہماری سب کچھ ختم ہو گیا، بس تم آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، باقی کوئی ٹینشن نہ لو، ہم ہیں نا۔ وہ کہتا بس زاویار سے بات ہو گئی ہے اور تم بہت جلد باہر آ جاؤ گے۔ سب عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ جنید کے وکیل کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے گناہ ہے جنید اکبر۔ تو کہتا زاویار کو کہتا ہے وکیل کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی سزا ملتی ہے تو کیا اچانک جنید کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی سے مارا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ ایک دم اس طرح سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور وہ ادھر ہی گر جاتا ہے عدالت میں۔ زاویار کیونکہ اس کو معاف نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے میں کبھی معاف بھی نہیں کروں گا۔ زاویار کہتا ہے میرے پاس ہر ثبوت ہے، اور وہ جج سے اجازت لیتا ہے تو ایک گواہان آتی ہے اور وہ جج کو بیان دیتی ہے کہ ہمارے گھر پر تقریباً 20 سال سے یہ عورت موجود تھی، اور وہ بیان دیتی ہے جنید کے بارے میں۔ زاویار جنید کو سزا دلوا کے آخر جاتا ہے اپنے باپ کی قبر پہ کہ یہ زندگی سفر کے لیے اور آپ مجھے رہنما میری کرتے تھے اور میرا مشکل میں ساتھ دیتے تھے، اب میں اکیلا ہو گیا ہوں، اب میں ہر چیز کی قبر پہ جا کے ہر چیز اپنے چاچو اور چاچی کزن کے بارے میں ہر چیز بتاتا ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ بابا یہ اسی قبر پہ رو جاتا ہے اور روتے روتے اس کی مائنڈ میں بہت خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی خیال، آپ کی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ وہ دعا کرتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بھائی آپ جا رہے ہیں؟ پوچھنے لگتی کہ آپ بھی کا اور آپ کا کیا فیصلہ ہوا اور آپ نے ان دونوں کو رشتے کا کیا فیصلہ؟ زاویار کہتا ہے رانی ہی سب کچھ فیصلہ کرے گی، زاویار کہتا ہے ہاں میں جا رہا ہوں۔ فضا کہتی زاویار بھائی وہ پاگل ہے، الٹا سیدھا فیصلہ لے لے گی،
उसको बिल्कुल समझ नहीं। जावियर कहता है रानी की जिंदगी का हर फैसला लेने के लिए वो खुद फैसला कर सकती है। आप तो कहते अगर उसने सहन कर दिया तो आप खत्म हो जाएगा। इधर से रानी चुप करके साइड पे कहती मैं कभी नहीं दूंगी डिवोर्स के पेपर। और फैसल कहता है नहीं फिजा तुमने देने होंगे। मैं चाहता हूँ रानी सच्चे दिल से और मोहब्बत से मुझे कबूल करे, ऐसे नहीं जबरन रखूं तो रानी मेरे साथ और हम दोनों एक साथ जाए। मैं छोटी होके ये बात समझ गई, रानी इतना बड़ी तब भी उसे इस बात की समझ नहीं। तो आपको आपकी मोहब्बत ना समझ रहे ना महसूस कर रही। जावियार कहता है प्रेशराइज मत करो, उसको अपनी जिंदगी गुजारने दो जैसे वो गुजार रही है। बाकी जो फैसला करेगी मुझे वो कबूल है, उसको सोचने दो। समझ फैसला होगा वो हम सबको कबूल हो। जो भी करती है वो मेरी जिंदगी में आती है, वो फैसला राजा के हक में हो या मेरे हक। इधर से नहीं भी देख रही होती है इन दोनों को कि ये क्या बातें कर रहे होते हैं। जावियार चला जाता है, इसी तरह किस्त का एंड हो जाता है। जावियार चला जाता है और फिजा सहन में ठहरी हो तो एक साइड पे जहाँ पे रानी ठहरी होती है वो उधर ही परेशान हो